شعبان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رمضان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہماری تیاری۔ کیا آپ جانتے ہیں، ایک ایسا مہینہ بھی ہے جس میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا مہینہ جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ ہے ماہ شعبان، رمضان سے پہلے روح کو جگانے والا، گناہوں کو دھونے والا، اور اللہ کے قریب کرنے والا مہینہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، شعبان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے، کون سی رات سب سے اہم ہے، کن گناہوں کی وجہ سے مغفرت رک جاتی ہے، اور ہم کیسے رمضان سے پہلے اپنی روح کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے۔ ماہ شعبان کی اہمیت۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ اکثر لوگ رجب میں کچھ عبادت کرتے ہیں، رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن شعبان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ نسائی۔ یعنی یہ مہینہ غفلت کا نہیں، یہ مہینہ تیاری کا ہے، یہ مہینہ روحانی ترقی کا ہے۔ شعبان میں سب سے افضل عمل۔ کثرت روزہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ شعبان کا سب سے افضل عمل ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنا۔ یہ کوئی اندازہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ بخاری، مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے کیوں رکھتے تھے؟ ایک، اعمال پیش ہونے کا مہینہ۔ یہ وہ وقت ہے جب سال بھر کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ دو، رمضان کی تیاری۔ جیسے کھلاڑی مقابلے سے پہلے پریکٹس کرتا ہے، ویسے ہی مومن رمضان سے پہلے روحانی مشق کرتا ہے۔ تین، نفس کی تربیت۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، یہ غصے کو قابو کرنا، زبان کو بچانا، نگاہوں کو جھکانا، دل کو صاف کرنا سکھاتا ہے۔ کیا پورا شعبان روزہ رکھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان کے روزے رکھتے تھے، لیکن پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ایام بیضاء 13، 14، 15، جتنی طاقت ہو اتنے نفلی روزے، لیکن رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا منع ہے، اگر عادت نہ ہو۔ دوسرا عظیم عمل، شب برات کی عبادت۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ترمذی۔ یہ مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، معافی مانگنے کی رات ہے۔ کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ حدیث کے مطابق اس رات بخشش سے محروم رہنے والے،
مشرق دل میں کینہ رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبر کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان شرابی سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ نفل نماز، توبہ و استغفار، قرآن کی تلاوت، درود شریف، دعا، دل صاف کرنا۔ تیسرا افضل عمل، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ شعبان کو علماء نے کہا شہر القرا، قاریوں کا مہینہ۔ سلف صالحین رمضان سے پہلے قرآن کی تیاری شعبان میں شروع کر دیتے تھے۔ روزانہ تلاوت، ترجمہ پڑھنا، تفسیر سننا، قرآن پر عمل کا ارادہ۔ چوتھا عمل، کثرت درود شریف۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آتی ہے۔ درود شریف دل کو نرم کرتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے، دعا قبول کرواتا ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ پانچواں عمل، دل صاف کرنا۔ سب سے بڑی رکاوٹ عبادت میں گناہ نہیں، بلکہ دل کی گندگی ہے۔ کینہ، حسد، نفرت، بغض۔ شب برات سے پہلے دل صاف کریں، لوگوں کو معاف کریں، رشتے جوڑیں۔ چھٹا عمل، صدقہ و خیرات۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کا خیال، مسجد میں تعاون، پانی پلانا، یہ رمضان کی برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ ساتواں عمل، کثرت استغفار۔ شعبان مغفرت کی تیاری ہے، استغفار دل کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ کم از کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ 100 مرتبہ شعبان دراصل کیا ہے۔ یہ مہینہ ہے روحانی صفائی، دل کی روشنی، عبادت کی مشق، قرآن سے دوستی، دعا کی عادت، دل کی اصلاح۔ یہ رمضان کی تیاری کا کیمپ ہے۔ خلاصہ، شعبان میں سب سے افضل عمل اگر ایک عمل منتخب کرنا ہو تو وہ ہے کثرت سے نفلی روزے رکھنا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ شعبان میں اس سے نفس قابو میں آتا ہے، رمضان کی تیاری ہوتی ہے، اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، صرف روزہ نہیں بلکہ روزہ، جمعہ نماز، جمعہ قرآن، جمعہ استغفار، جمعہ درود، جمعہ صدقہ، جمعہ دل کی صفائی برابر کامیاب۔ شعبان سوچیں، اگر ہم نے شعبان ضائع کر دیا تو رمضان کی برکتیں بھی کمزور ہو جائیں گی۔ شعبان ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان آپ کی زندگی بدل جائے تو آج سے شعبان کو سنجیدگی سے لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور ایسے ایمان تازہ کرنے والے بیانات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ اے اللہ، ہمیں شعبان کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں رمضان سے پہلے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کی عادت دے دے، اور ہمیں رمضان تک ایمان اور صحت کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔